پاکستان تحریک انصاف کا آج اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ، جس کے بارے میں کافی عرصے سے ہم سن رہے تھے اور بڑے جوش و جذبے سے تحریک انصاف کے قائدین ہمیں بتا رہے تھے کہ جلسہ تو ہو کر رہے گا، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ وہ جلسہ نہیں ہوا۔ جلسہ ہوگا، سب پہنچیں گے، کس طریقے سے چاہے انتظامیہ روکے ٹوکے جو مرضی کریں، یہ سارے بیانات تحریک انصاف کی قیادت دیتی رہی۔ ذرا سنیے۔ 6 تاریخ کو انشاءاللہ اسلام آباد میں بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے، 2 مقاصد، ایک عمران خان کی رہائی، دوسرا مہنگائی۔ کل ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، یہ کنفیوژن دور کر لیں سارے تمام بھائی جو ہیں، جس طرح پلان بتایا گیا تھا اسی طرح اپنے اپنے ایریا سے لوگوں کے ساتھ نکلیں اور انشاءاللہ جلسہ گاہ پہنچیں۔ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جلسہ ہوگا۔ بابر ستار صاحب کی عدالت نے اجازت دی تھی اور اسلام آباد انتظامیہ کا یہ مینیفائڈ انٹینٹ ہے، تو معلوم تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، محرم میں کچھ دن ہے اور ایسی کوئی سیکیورٹی کی ایشو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ معطل کر رہے ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے یہ اناؤنس کروں گا کہ جلسہ ہم کریں گے، یہ ہم سٹیج بنا سکیں نہ بنا سکیں، ہمارے پاس لائٹ ہو نہ ہو، جلسہ ہم حالت میں کریں گے۔ ہم سب کو بھی اریسٹ کر لیں، ہم بیک آؤٹ نہیں کریں گے۔ یہ جو اب عوامی موومنٹ ہے یہ اس کا آغاز ہے اور اس کو ہم کسی صورت میں ختم نہیں ہونے دیں گے، اس کو ہم جاری و ساری رکھیں گے، آگے بڑھائیں گے۔ جلسے کے لیے پرمٹ ملے، این او سی ملے نہ ملے، سٹیج ملے نہ ملے، ہم تو جلسہ کریں گے۔ اور پھر آج صبح میں دیکھا بیرسٹر گور نے کہا کہ وہ پولیٹیکل کمیٹی نے آپس میں رابطہ کیا ہے، مشاورت کی ہے، جلسے کو ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں اور عاشور کے بعد ہوگا۔ آج پولیٹیکل پارٹی میں کمیٹی میں یونانیمس فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے، چونکہ ہم کورٹ جا چکے ہیں، عدالت سے ہی ہمیں این او سی ملی تھی، اس لیے ہم نے فار دا ٹائم بینگ آج کے منعقدہ جلسہ تحفظ آئین پاکستان کے زیر نگرانی اس جلسے کو آج ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی اس جلسے کو پوسٹ پون کرنے کی؟ اسد کیسر صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ اگر این او سی نہ ملے تو جلسہ نہیں ہوگا۔ ہم تو اس وقت جو پیشنس دکھا رہے ہیں وہ اپنی لیڈر عمران خان کی وجہ سے، کہ انہوں نے کیٹیگریکلی کہا ہے کہ آپ نے این او سی کے علاوہ جلسہ نہیں کرنا۔ ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھا، ہمارے تو لوگ کے پی کے تقریباً موبلائز ہو چکے ہیں، وہ تو ہم لے کے آتے تو یہ تو کوئی اس کو روکنے والے نہ ہوتا۔ ہم نے ابھی پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکس کیا ہے اور متفقہ فیصلہ ہے، اور ہم اپنی لیڈر باری چیئرمین سے بھی مشورہ لیں گے کہ اگر اس دفعہ انہوں نے این او سی بھی نہ دی تو پھر ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ علیمہ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی جو بہن ہے، انہوں نے پھر ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ تو کبھی بھی این او سی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ تو چاہتے ہی نہیں کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آ جائیں، پروٹیسٹ اپنا رجسٹر کریں، اور یہ تو لیگل امپریزنمنٹ کے خلاف جب تک ہم نکلیں گے بھی نہیں، کوئی پروٹیسٹ بھی نہیں ہوگا، کوئی ریلی بھی نہیں ہوگی، تو ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب جیل سے جلدی باہر آئیں گے۔ تو ان کی بہن کا اس پہ یہ کہنا ہے۔ حکومت ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ پروسیجرل ایک ڈیفنس لیتی ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ انتظامی معاملہ ہے، چونکہ پولیس بزی ہے، وہ ایریا ٹھیک نہیں ہے ترنول کا، اس وجہ سے این او سی جاری نہیں کیا گیا۔ ایڈمنسٹریشن کے لیے ہوتا ہے ڈیسائیڈ کرنا، اور ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں، خاص طور پہ محرم الحرام کے دوران یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ جو ہماری انتظامیہ ہے وہ ہائی الرٹ پہ ہوتی ہے۔ ان کی جو رپورٹ میں نے سنی ہے یا جو باتیں آئی ہیں کہ انہوں نے اسی بات کے اوپر کہا کہ جو ترنول کا ایریا ہے وہ ہائیلی سینسٹیو ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ دل برداشتہ تحریک انصاف کے لوگ جو ملک کے طول و عرض سے آ رہے تھے اپنے قافلے لے کے، صدام ترین صاحب تھے، وہ بڑے ڈس اپوائنٹڈ تھے، انہوں نے بھی غصے کا اظہار کیا۔ کے پی سے کچھ قافلے چلے تھے، یہاں کر ان کو پتہ چلا کہ جلسہ نہیں ہو رہا ہے۔ اوورآل اس صورتحال کے ساتھ ساتھ بات کریں گے تحریک انصاف کی لیگل اسٹریٹجی کے اوپر۔ پروگرام کے حصے میں رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ رؤف صاحب میں جوائن کرنے کے لیے۔ جی تھینک یو۔ آپ نے تو کہا تھا کہ اسٹیج ملے نہ ملے، این او سی ملے نہ ملے، ہم تو کریں گے جلسہ۔ علیمہ خان صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ آپ کر ہی نہیں رہے ہیں، اس کے بغیر تو باہر ہی نہیں آئیں گے۔ کون سی پولیٹیکل کمیٹی تھی جس نے طے کیا اور کن وجوہات کی وجہ سے طے کیا گیا؟ تھینک یو ماریا، اٹس آلویز پلیزر۔ دیکھیے یہ ترنول کی سائٹ کے اوپر بہت ایشوز ہو رہے ہیں۔ ہم نے تو ترنول کی سائٹ مانگی نہیں تھی، جب ہم نے اپلائی کیا تھا تو ہم نے ان کو آپشن دی تھی F9 پارک میں اور پریڈ گراؤنڈ کے درمیان۔ یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ریکمنڈیشن کے اوپر انہوں ہمیں ترنول ملا۔ وی ہیڈ مینی ریزرویشنز اباؤٹ اٹ۔ وہ ایکچولی سائٹ نہیں ہے، ایک ریزیڈینشیل ایریا کے بیچ میں ایک انکلیو سا ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ اس کو کر لیجیے، ویسے بھی بہت چھوٹا تھا اور سائٹ کے اوپر انفنشڈ بلڈنگس بھی کھڑی تھی جہاں سے سنائپرز بڑی آسانی سے آپریٹ کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود ہم چونکہ جلسہ کرنا چاہتے تھے تو ہم نے وہ ایکسیپٹ کیا، اور یہ این او سی جو تھا یہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کورٹ کی انسٹرکشنز کے اوپر بعد ہمیں ملا تھا، کیونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تو پچھلے 3-4 ماہ سے ہمیں انکار کر رہی ہے کہ کسی قسم کا کوئی جلسہ کہیں بھی نہیں اجازت مل رہی، سب ہمارے کیسز اب کورٹس میں ہیں۔
تو اس کے بعد ہم نے پرسوں رات کو جب انہوں نے NOC میں فائنل دیا تو ہم نے اس کے اوپر کام شروع کروایا اور کل شام تک ورچولی 90% آف دا ورک واز ڈن. میں خود گیا ہوں, میں وہاں کوئی 1 گھنٹہ رہا ہوں, میں نے سارا اسٹیج وغیرہ دیکھا, ہر چیز دیکھی. اور پھر آل آف اے سڈن ان لوگوں نے رات کو لیٹ ایوننگ میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کر دیا, اور فوری طور کے اوپر پولیس آئی, انہوں نے سائٹ کو ٹیک اوور کر لیا. اس کے بعد ہماری لیٹ نائٹ ہماری میٹنگ ہوئی جو کہ جلسہ کمیٹی ہم نے بنائی ہوئی تھی, اور تقریباً 2 گھنٹے وہ میٹنگ رہی. تو اس میں ہم لوگوں نے پروز اینڈ کانس جو ہے وہ ڈسکس کیے. 2 آراء تھیں اس میں. ایک یہی رائے تھی جو کہ آپ بیان کر رہی ہیں, جو علیمہ بی بی نے بھی کہا ہے کہ جی ہر صورت میں جلسہ کرنا ہے, اور ایک یہ تھی کہ چونکہ ہم کورٹ کے ذریعے آئے ہوئے ہیں اور کورٹ کی وجہ سے ہمیں یہ اجازت ملی ہے, سو اٹ از بیٹر کہ ہم کورٹ کے پاس واپس جائیں. سو وی ڈیسائیڈڈ لاسٹ نائٹ کہ آج صبح ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ جا کے کورٹ میں اپنی کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ موو کرے گی, اور کوشش کرے گی کہ آج ہی لگ جائے اور آج ہی اس کا فیصلہ ہو جائے. اور ہم نے اس کو پینڈ کیا ڈیسیژن کو, فائنل ڈیسیژن کو صبح تک. سو آج ہماری ٹیم صبح 9 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ گئی تھی تقریباً بہت سارے MNAs کے ساتھ, اور ہم نے انہوں نے ریسیو کر لیا, اس کے اوپر ڈائری نمبر بھی لگ گیا. لیکن جب جو ڈیوٹی پہ جج تھے ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ مجھے مارک کریں تو میں آج سن سکتا ہوں, ادروائز میں اپنے تئیں منڈے کو سن سکتا ہوں, میرے پاس پاورز نہیں ہے کہ میں اسی دن آپ کی پٹیشن سن کروں. سو یہ پوسٹ پون ہو گیا تھا, یعنی کہ آج ہمیں ججمنٹ نہیں ملی. اس کے بعد پھر ہماری میٹنگ آج پولیٹیکل کمیٹی کی دوپہر کو ہوئی 11 بجے. اس میں بھی یہ 2 آراء موجود تھیں اس وقت تک بھی, لیکن زیادہ تر لوگوں نے یہ اوپائن کیا کہ جی چونکہ یہ کورٹ کے تھرو ہویا ہوا ہے تو, اور ہم چاہتے ہیں, جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ جنہوں نے کورٹ کے آرڈرز کو وائلیٹ کیا, کنٹمپٹ کی ہے, ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. اس لیے ہم انتظار کر لیتے ہیں. یہ آپ کی جو میں نے گفتگو پوری سنی ہے, آپ کی پولیٹیکل جو بھی اس وقت صورتحال ہے اس کے 2 پہلو ہیں, ایک سیاسی ہے, ایک لیگل ہے. آپ مجھے اپنی لیگل اسٹریٹجی بتا رہے ہیں کہ ہم کورٹ میں جائیں گے, ہم ایسے کریں گے. آپ کی سیاسی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیونکہ اسی کو لے کر اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ کی سیاسی اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو یہ تو قانونی اسٹریٹجی نا کہ ہم ان کو کنٹمپٹ کرائیں گے, تو سیاسی طور پہ آج حکومت نے آپ کو جلسہ نہیں کرنے دیا, اس کا سیاسی جواب کیا ہے؟ سیاسی اسٹریٹجی ہماری کافی دیر سے یہ بنی ہوئی ہے, اور اب تو اس کو ہم نے زیادہ فرم اپ کر لیا ہے کہ یہ حکومت نے ہمیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں دینی, ہماری جو پولیٹیکل موومنٹ ہے اس کو شروع نہیں ہونے دینا. کنسیکوینٹلی دس از دا لاسٹ ٹائم وی آر گوئنگ بائی دا کورٹ, ادروائز ہم نے اپنا جہاں جلسہ کرنا ہے وہ ہم کریں گے. آپ نے یہ فائنل الٹیمیٹم دیا بالکل, اور اب اس کے بعد ہم جو موڈیلٹیز ہیں وہ ہم پوری کریں گے, اپلائی کر دیں گے, سارا کچھ کر دیں گے, اجازت ملے یا نہ ملے, ہم نے جہاں جلسہ کرنا ہے وہ ہم جلسہ کرنے آپ ایک اتحاد میں ہے نا, اچکزئی صاحب کے ساتھ اتحاد, اس کے پلیٹ فارم سے ہو رہا تھا جلسہ, تو یہ سولو ڈیسیجن ہے آپ لوگوں کا؟ یہ PTI کا ڈیسیجن ہے, اور اگر اب تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈس ایگری نہیں کریں گے, لیکن اگر وہ ڈس ایگری کو خدا نخواستہ کوئی ہو بھی جاتا ہے تو ہمارا اپنا پلیٹ فارم موجود ہے PTI کا. اتحاد کے اندر نا چیزیں زیوم نہیں کی جاتی, کمیونیکیٹ کی جاتی ہیں. آپ اتنا بڑا ڈیسیجن لے رہے تھے, آپ نے اچکزئی صاحب کو کمیونیکیٹ کیا, انہیں معلوم تھا یا ان کو ٹی وی سے پتا چلا؟ نہیں, ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے تھے, سب کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور انہوں نے آپ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ جلسہ ملتوی کر دیں, کیونکہ انہوں نے کیا مشورہ دیا؟ یہ جو تھا یہ ڈیسیجن PTI کا تھا جلسہ, اس کو چونکہ ہم نے موو کیا ہوا تھا تو اس لیے یہ ڈیسیجن PTI کی پولیٹیکل کمیٹی کا تھا, اور اس کی بیسس کے اوپر ہم نے کہا کہ چلیے اب تو چونکہ عشورہ آ گیا تو عشورہ کے فوراً بعد ہم یہ جلسہ کریں گے. سو آپ نے اچکزئی صاحب کو یہ بتایا؟ جی, ان کو لازمی بات ہے, اور انہوں نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے جو آپ کا فیصلہ وہ میرا فیصلہ. میری بات اس کے بعد ان سے نہیں ہوئی جنہوں نے کمیونیکیٹ کیا ہے, کیونکہ نازک معاملہ ہے, کیونکہ اتحاد کے اندر تمام سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے.